بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد امین، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اردو کا 9th کلاس کا وہ ہوگا خطوط نویسی کے اوپر۔ جیسا کہ آپ اب تک 6 خطوط جو ہے وہ یاد بھی کر چکے ہیں اور آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دے دیا ہے، اور آج ہمارا جو خط نمبر 7 جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے عمومی طور پر چونکہ کافی دنوں کے بعد آپ خطوط والا سوال کر رہے ہیں، تو میں آپ کو دوبارہ سے خطوط نویسی کے بارے میں کہ 9th بورڈ کے اندر جو ہے یہ سوال جو ہے وہ کیسے پوچھا جاتا ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اسٹار اردو نوٹس کا یہ پیج یہ ہے جی تقریباً 130 میرے اسٹار اردو نوٹس پہ جب آپ جائیں گے تو ہر سوال شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس سوال کو حل کرنے کے بارے میں اور اس کے نمبروں کی بورڈ کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے چند مفید باتیں آپ کو مل جائیں گی، جیسا کہ یہ پیج آپ کے سامنے ہے۔ بورڈ کے امتحان میں حصہ دوم کا سوال نمبر 7 یوں پوچھا جاتا ہے کہ سوال نمبر 7، چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی یا عدم دلچسپی کا خط لکھیں۔ پڑھائی میں عدم دلچسپی کا خط لکھیں، یا اور اس کے نمبر ہوتے ہیں جی 10۔ یا اپنے دوست کے نام خط لکھیں، اسے بہن کی شادی میں فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کریں۔ یہ یاد رکھیے گا پیارے بچوں کہ یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو یہاں پر دیا گیا، ضروری نہیں ہے کہ یہی خطوط جو ہے وہ آپ کو پیپر میں بھی آئے۔ نوٹ، یہ بڑی اہم بات ہے جی، چونکہ بورڈ کی تقسیم جو اس کی نمبروں کی تقسیم ہے، یا شروع میں ہم نے اسکیم ڈسکس کی تھی اپنے لیکچرز کے اندر، کلاس کے اندر، تو اس کے حوالے سے ذرا دیکھیے گا کہ سوال نمبر 7 میں درخواست بھی آ سکتی ہے اور اس کے آپشن میں بھی درخواست ہوگی، لہٰذا خطوط اور درخواستیں دونوں ہی تیار کریں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف درخواست آئے اور آپشن میں خط آ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ درخواست آئے خط آئے تو دوسرا بھی خط ہی ہو۔ درخواست بھی آ سکتی ہے، خط بھی آ سکتا ہے، دونوں درخواستیں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں خطوط بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنی دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ خط کے درجہ ذیل حصوں کی مناسبت سے تقسیم کی جاتی ہے۔ جب ہم بورڈ میں پیپر مارک کرتے ہیں تو ہمیں جو انسٹرکشنز ملتی ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں درج ہوتی ہیں کہ بچے نے مقام تحریر کے خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے، اگر درست لکھا گیا تو 1 نمبر دیجیے۔ یہ ہم آگے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، خط پڑھتے ہوئے بھی میں آپ کو بتاؤں گا مقام تحریر کیا ہے۔ تاریخ اگر درست انداز میں لکھی ہے تو اس کا 1 نمبر ہے۔ القاب و آداب 1 نمبر ہے۔ نفس مضمون جو خط کا مین حصہ ہے، مضمون ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پورا مدعا بیان کیا جائے گا، اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں۔ اختتام 1 نمبر۔ اور چند مفید باتیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، خط والا سوال ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کرنا ہے آپ نے، اور دوسری بات کہ اس سوال کو ایک ہی صفحہ پر ختم کریں۔ یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ بات 9th کلاس کے لیے کی جا رہی ہے، غیر ضروری طوالت نہ دیں خط کے اندر۔ اگلا پوائنٹ کہ مقام تحریر تاریخ دائیں طرف لکھی جائے۔ مقام تحریر میں امتحانی نقطہ نظر سے ان الفاظ میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں: از کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے آسان جس میں بچہ غلطی بھی کم کرتا ہے وہ ہے امتحانی مرکز۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا۔ آپ نے اردو گنتی میں نے آپ کو سکھائی تھی، انداز یوں ہونا چاہیے 4، اور یہ ایک چھوٹی سی علامت فاضلہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے لگانی ہے۔ اس کی جگہ جو ہے وہ ختمہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ انداز اپناتے ہیں تو یہ پرانی اردو کا انداز جو ہے وہ یہی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح اپریل 2020 اور عیسوی، یہ چھوٹا سا آئین جو ہے جسے حمزہ ہم کہتے ہیں عام طور پر، یہ لگانا ہے۔ اگر یکم تاریخ لکھنی ہو تو پھر یکم کے آگے یہ والی علامت جو ہے وہ علامت فاضلہ یا فاضل اس کو کہتے ہیں، یہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ دونوں اردو کے لفظ مل رہے ہیں، یکم
अप्रैल, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर यूँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 ईस्वी। और अब एक तरीका ये है जी जिसमें मैथमेटिकली आप 4 यूँ लिखेंगे और 2020 यूँ लिखेंगे भी दुरुस्त होगा, ठीक है जी। मगर पहला तरीका ज़्यादा बेहतर है, ये वाला नोट। इसके अलावा बाकी तमाम तरीके गलत तस्वुर किए जाते हैं जी, उसका नंबर नहीं मिलता आपको। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो ये 4 ये वाला लिख देता है और 2020 ये वाला लिख देता है, तो ये गलत हो जाता है, इसका नंबर नहीं मिलता। इसी तरह बड़ा अहम बात, चूँकि ये यहाँ पे बात होगी जी मुकाम तहरीर की भी और तारीख़ की भी होगी है। अगला हिस्सा है अलक़ाब व आदाब, उसमें देखेंगे अस्सलामु अलैकुम इन हिज्जों में ही लिखना चाहिए, इसके अलावा बाकी तमाम गलत तस्वुर किए जाते हैं। जैसे गौर कीजिएगा, अलिफ़ लाम सीन लाम अलिफ़ मीम आइन लाम ये काफ मीम अस्सलामु अलैकुम, लाम साइलेंट हो जाए, ठीक है जी। आखिरी हिस्सा इख्तिताम बाईं तरफ लिखा जाएगा, तो वो आइए हम देखते हैं। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ख़त के कुछ ज़रूरी हिस्से जो है वो बयान किए गए हैं, जिसका ज़िक्र मैंने क्लास में आपसे बड़ी डिटेल से किया था। इसके अलावा मकतूबल है जो ख़त जिसको लिखा जा रहा है, अलक़ाब व आदाब, उसके लिए कौन सा अलक़ाब और आदाब इस्तेमाल किए जाएंगे, और आखिर में ख़ात्मा आपने किस अंदाज़ में करना है। मिसाल के तौर पर वालिद के नाम आप ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान अलामत नदाइया अस्सलामु अलैकुम ख़त्मा, आपका बेटा। ये इख्तिताम पर ये होगा, चूँकि इसका ताल्लुक़ ख़ात्मे का ताल्लुक़ मकतूबल ऐसे होगा कि अगर चाचा हैं तो आप उनके क्या लगे, भतीजा, तो आपने इख्तिताम भतीजा करना, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको रिवाइज़ हो गया होगा, ठीक है जी। ये प्रीवियस नॉलेज टेस्ट था असल में आपका, लेकिन मैंने आपको दोबारा से ये सारी चीज़ बता दी। तो आगे चलते हैं। इस हवाले से अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स के अंदर। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ तक हम ये सारे ख़तूत पढ़ चुके हैं। आज जो हमने ख़त पढ़ना है जी वो है ख़त नंबर 7, दोस्त के नाम ख़त। नाराज़ है जी, उसको आपने मनाना है, तो आइए पढ़ते हैं इस ख़त को। तो सबसे पहले देखिएगा ये मुकामे रवानगी इख्तितामी मंज़र। तो यहाँ पर आप कता ख़त, ये नीचे वाले तारीख़ के लिए एक ख़त भी खींच सकते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान में यूँ समझें कि आपने बटे में ये दोनों चीज़ें लिखनी हैं। तो इम्तिहानी मरकज़ 3 अप्रैल 2020, नई लाइन पर निस्बतन सेंटर में आपने लिखना है, कोई भी नाम लिख लें, अली भाई, या यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर है चूँकि इस अलक़ाब व आदाब का ताल्लुक़ नफ्स मज़मून के साथ भी है। तो आपने यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सैयद भाई अलामत नदाइया अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे बताता जाऊँ कि इसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ असाज़ा के नज़दीक जो है वो रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ होता है। तो अगर आप अस्सलामु अलैकुम नीचे नई लाइन पर लिखते हैं तो फिर उसके आगे जो है वो अलामत नदाइया भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। और अगर यहाँ पर सैयद भाई के आगे आप अलामत वक्फ़ा लगाते हैं तो फिर अस्सलामु अलैकुम के आगे आपने अलामत नदाइया लगाना है। चूँकि हमने पहले अलामत नदाइया लगा दी है तो अस्सलामु अलैकुम के आगे जो है वो अलामत नदाइया कोई ज़रूरी नहीं भी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। रूठे हो, रूठो, ये हिस्सा जो है वो बेटा नफ्स मज़मून शुरू हो गया। इसके आम तौर पर 3 हिस्से होते हैं, ठीक है जी। तो छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर आपने ये लिख लिया, रूठे हो, रूठो, हम मनाने को तैयार हैं। बेटा जी आपने ये रमूज़ औक़ाफ़ जो है इनका ज़रूर ख्याल रखना है। वो हमारे स्टार उर्दू नोट्स के अंदर भी मैंने पहले भी आपको जैसा कि बताया है अपने इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर कि आपने उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना और अभी से सीखना शुरू कर दें। वो हमारा पेज है जी 159 और 160, वहाँ पर आपने आप ज़रूर जाना है क्योंकि ये आगे तक आपके काम आएंगे सेकंड ईयर तक। तो मगर ये तो कहो कि रूठे क्यों, इसलिए कि आपको मनाया जाए, खुशामद की जाए, माफ़ी मांगी जाए। क्या दोस्ती रूठने मनने ही का नाम है? अब ज़िद छोड़िए। सुना है सैयदों का हौसला बड़ा होता है, उनके दिल में ऐसी वैसी बातें जगह नहीं पाती। आप भी तो सैयद हैं, पाक फितरत हैं, फिर ये रूठना क्या मायना,
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नई बात जो है वो शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ तक पता चला है कि दोस्त जो है वो नाराज़ है اور اس سے جو ہے وہ بات چیت کا آغاز کی ہے کچھ اس انداز میں۔ نیا پیراگراف آپ نے دیکھا روٹھے اور اچھے، جب آپ نے یہاں پر حاشیہ کھینچنا ہے دونوں اطراف میں، تو آپ نے دیکھا کہ جب نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی سیکوینس میں ایک انچ کی جگہ چھوڑ کر آپ نے لکھنا ہے، یا ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر ایک ہی جیسے۔ اچھا، تو آپ سید سے بڑھ کر قبلہ و کعبہ ہیں، یعنی کہ آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو آپ مان لیا، ٹھیک ہے۔ کہیے اب تو خط کا جواب دیجیے گا یا نہیں؟ اگر نہیں قائم ہے، اب یہ نہیں جو ہے انورٹڈ کوما، یعنی کہ آپ کا جواب نہیں ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھنا، تو اسے قائم رکھنا ہے، تو میں حاضر ہو کر مناؤں گا، پاؤں پڑوں گا، اس پاک ہستی کا واسطہ دوں گا جس نے آپ کو سید ہونے کا خلت بخش ہے۔ خلت لباس کو کہتے ہیں عمومی طور پر، وہ بادشاہوں کی طرف سے جو ہے ملتا ہے خلت۔ سنیے نیا پیراگراف۔ صاحب آپ سید ہیں تو ہم بھی راجپوت ہیں، آپ جھکنا نہیں جانتے تو ہماری گردن میں بھی خم نہیں آ سکتا۔ ارے لا حول ولا قوت، میں یہ کیا کہہ گیا بھائی، دوستی میں اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دوستی تو برابر کا رشتہ ہے، جب تک رہتی ہے ہم ستا رہتی ہے۔ اور بچوں اس کا اندازہ آپ نے الگو اور جمن والے سبق میں بھی لگایا ہوگا، تو آپ کو یاد ہے اس کا کیا نام تھا؟ الگو چودھری اور جمن والا، اس کا نام جو ہے مجھے فوراً نیچے کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کتنا اچھا پڑھا ہوا ہے وہ سبق۔ تو اگر برابری نہ رہے تو پیری مریدی ہے اور اس کے لیے بیعت کرنا پڑتی ہے۔ کیا آپ کی بیعت کی جائے، یعنی کہ آپ کو پیر بنایا جائے اپنا، اور آپ کے ہاتھ آ کر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے؟ ٹھیک ہے پیر جی، حاضر ہوتے ہیں، مطلب اس کا انداز یہ ہے، فقط والسلام، آپ کا مخلص دوست بھی لکھ سکتے ہیں آپ آگے، آپ کا مخلص دوست، الف علامت ختمہ بے ختمہ جیم۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر نام کیوں نہیں لکھا جی۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ایک سپلیمنٹری کویسچن آپ کے لیے یہ بھی ہے، اور ہوم ورک نوٹ کیجئے گا شاباش بچوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ نے اس کو لکھ کر جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی، یقیناً آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے ڈیٹ ڈال کر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر مل کر ایک نیا لیکچر جو ہے وہ پڑھیں گے، ایک نیا خط پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔